السلام علیکم۔ سکون کب اور کہاں ملے گا؟ اتنی بے چین ہماری زندگی ہے، بے قرار زندگی ہے، تڑپتی ہوئی زندگی ہے، سکون نام کو نہیں ہے۔ ایک عجیب سی اداسی اور بے چینی ہے ہماری زندگی میں۔ تو پھر رب کی یاد میں آ جاؤ، درود و سلام پڑھ لو، تلاوت قرآن کی دنیا میں آ جاؤ، سجدوں کے نور میں آ جاؤ۔ کبھی دل سے جا کر مسجد کی صفائی کرو، کبھی کسی بزرگ شخص، دادا دادی، نانا نانی، ماں باپ، ان کے پیر دبا کر اللہ کو راضی کرو۔ یہ سکون والی جگہیں ہیں، یہ سرور والی جگہیں ہیں۔ ہمارا مزاج سختی کا شکار ہے۔ سوشل میڈیا کے غلط استعمال نے ہمیں سختی میں ڈال دیا۔ زندگی میں اطمینان زندگی کا حسن ہے، اور وہ سب سے زیادہ اللہ کی یاد میں ہے، اور سکون سب سے زیادہ اللہ کے ذکر میں ہے۔ اور جو چاہتا ہے اس کا دل ٹھنڈا رہے، خوش رہے، شاد و آباد رہے، اسے چاہیے درود پاک زیادہ پڑھا کرے۔ زبان بھی میٹھی رہے گی اور دل بھی شاد و آباد رہے گا انشاءاللہ۔ لوگ بہت سارا مال، بہت ساری دولت، بہت ساری عقل اور بہت سارا شعور ہونے کے باوجود بے سکون ہیں، اور جو چیز بے تحاشا مال و دولت خرچ کرنے کے باوجود نہیں ملتی، اور حسد کرنے والوں کو کبھی سکون نہیں ملتا۔ بہت سے لوگ پڑھے لکھے، دولت مند اور بہت سے غریب بھی ہوتے ہیں جو سکون ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو تنہائی میں بیٹھ کر میرا ذکر کر، مجھے یاد کر، میں تیرے دل کو سکون اور اطمینان سے بھر دوں گا۔ یہ سکون کی دولت تجھے کہیں اور نہیں ملے گی، صرف اللہ کی یاد میں ملے گی۔ کچھ لوگوں کو ٹھنڈے کمرے میں اے سی کے ہوتے ہوئے بھی نیند نہیں آتی، اور کچھ لوگوں کو آپ دیکھتے ہوں گے کہ جھونپڑی میں بھی سکون کی نیند سے سوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، تو رب کے ذکر میں ایسے کھو جا کہ لوگ تجھے دیوانہ کہیں، مجنون کہیں۔ کبھی دنیا کی رنگینیاں چھوڑ کر تو دیکھو، اللہ کا ذکر کر کے تو دیکھو، آپ خود دیکھیں گے آپ کو کتنا سکون ملے گا، آپ کی روح تک پرسکون ہو جائے گی۔ ہم سکون کے لیے دنیا کی رنگینیوں میں جتنے چاہے مرضی غوطے لگاتے رہیں، مگر ہم سکون سے خالی ہی رہیں گے، کیونکہ اللہ کریم نے دنیا کی ساری رنگینیاں ہمیں دے کر سکون اپنے پاس رکھ لیا ہے، تاکہ ہم دنیا کی رنگینیوں میں ڈوب بھی جائیں تب بھی سکون کے لیے اسی کے پاس آئیں، کیونکہ اللہ کریم قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اِلَّا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ، بے شک اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ آپ خود اپنا حساب کریں، آج دن میں کتنی مرتبہ اللہ کو یاد کیا، کتنی مرتبہ درود پاک پڑھا، کتنی نمازیں پڑھیں، کتنا اللہ کا ذکر کیا، اور کتنی اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی۔ اگر یہ سب نہیں کیا تو دل تو بے سکون ہوگا نا، پریشانیاں بھی آئیں گی، ٹینشن بھی آئے گی، اور دل میں عجیب و غریب وسوسے بھی آئیں گے۔ خدا را اپنے آپ کو بے چین نہ کرو، بے قرار نہ کرو،
بے سکون نہ کرو، رب کی یاد میں آ جاؤ، اس کی رحمت کے سائے میں آ جاؤ، درود و سلام میں آ جاؤ، تلاوت کی دنیا میں آ جاؤ، اپنے رب کو منا لو۔ ارے اس مہربان اللہ کی طرف آ کر تو دیکھو، پھر وہ تمہاری خالی جھولیاں بھر دے گا، تمہیں سکون اور اطمینان نصیب کرے گا، تمہارے لیے معجزے ظاہر کرے گا انشاءاللہ۔ اور اپنی زندگیاں سنوار لو، آخرت کے لیے اپنی تیاری کر لو، حسد کرنا چھوڑ دو، حسد کرنے والا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، کبھی سکون نہیں پا سکتا۔ ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کے دل میں دو چیزیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی، ایمان اور حسد۔ حسد آتا ہے تو ایمان رخصت ہو جاتا ہے، اس لیے جو اپنے دل میں حسد محسوس کرتے ہیں وہ اپنے ایمان کی خیر منائیں۔ اور ایک جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے اسی طرح حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ تو تم دوسروں کی نعمتوں پر جو اس کو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں حسد نہ کرو، اگر حسد کرو گے تو اپنی ہی نیکیاں ختم کرو گے، اپنا چین اور سکون ختم کرو گے، اپنے دل کا اطمینان ختم کرو گے، اور بس ایک آگ سی تمہارے دل میں لگی رہے گی کہ فلاں کے پاس تو یہ بھی ہے، فلاں کے پاس تو یہ بھی ہے۔ ارے اگر فلاں کے پاس سب کچھ ہے تو اسے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، تم بھی اللہ سے دعا کرو، اللہ سے مانگو کہ یا اللہ فلاں فلاں کو اتنا دیا ہے، اس کو اور زیادہ دو اور مجھے بھی دو۔ کسی کو مال سے حسد ہوتا ہے، کسی کو دوسرے کی خوبصورتی سے حسد ہوتا ہے، کسی کو اس کے اوپر فضل و کمال سے حسد ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی نعمت ہوتی ہے دوسرے کے پاس جس کی وجہ سے اسے حسد ہوتا ہے، تو گویا حسد کرنے والا اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتا، اس کو تقدیر سے شکوہ ہوتا ہے کہ اس کو کیوں ملا، یہ مجھے ملنا چاہیے تھا۔ اور جو اللہ کی تقدیر پر راضی نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ اس سے بہت ناراض ہوتے ہیں۔ کسی کی نگاہ میں خاص بن کر کیا کرو گے؟ جو چاہتے ہو مل بھی گیا تو کیا کرو گے؟ لا حاصل کو حاصل کر کے پھر بھی سکون نہ ملا تو کیا کرو گے؟ محبت کی دوڑ میں لگے ہو اس قدر، دنیا کی چاہتوں کو پا کر کیا کرو گے؟ سنو، ختم نہ ہوں گی یہ حسرتیں، یہ محرومیاں، یہ چاہتیں، ایک کو اگر پاؤ گے تو اور کسی خواہش کی طلب میں لگ جاؤ گے، تو سب چھوڑ بس رب کو کر راضی، سکون تم صرف رب کی راہ میں ہی پاؤ گے، جہاں مرنے کے بعد بھی تم اللہ کی رحمت کو پاؤ گے۔ اگر میری ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہے تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔